فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے، فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے، فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں، فرمایا نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں، نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں، فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں، نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں۔ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ نعرہ تکبیر۔ فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو۔ فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے، شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی، ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا، جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ
رغما آبی جانبی. جب آرام پہنچتا ہے، کاروبار صحیح چلتا ہے تو کروٹ نہیں بدلتے، اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں رہتی، خدا بند کریم کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. اتنا لمبا پہاڑ شادی کا بنا دیا، غریب آدمی کے بس کی بات نہ رہی. قرآن کریم کہتا ہے بادشاہت موجود ہو، دولت موجود ہو، سارا کاروبار صحیح چلتا ہو، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جب مصیبت آئے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، سجدے میں پڑھ کے روتا ہے، اے پروردگار، او میرے رب، میرے حال پہ کرم فرما. جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر خرمستی کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا وقت آیا، آپ بالکل نادار ہیں، مفلس ہے، غریب ہے. ایک عورت نے آ کر آپ سے بات کی کہ آپ کی شادی کر دی جائے. قربان جاؤں، ارشاد فرمایا میری شادی ہوگی کیسے؟ گھر نہیں، در نہیں، زر نہیں، پر نہیں، میرے پاس تو ساز و سامان نہیں. وہ کہنے لگی ایسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ موجود ہو، ارشاد فرمایا میں کس طرح سے کروں؟ وہ مجھ سے بھی تو مطالبہ کرے گی. صاحب کہنے لگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو مکے کے بڑے بڑے چودھریوں نے پیغام دیے تھے، نکاح کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام دیے، دولت مند آئے، چودھری آئے، مکے کے رئیس آئے، بڑے بڑے قریش آئے، لیکن خدیجہ کہنے لگی او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے ملازم رکھ کے دیکھ لیا، میں نے کاروبار کرا کے دیکھ لیا، خدا کی قسم میں چوبارے پہ کھڑی تھی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے میرا سامان لے کر، میری آنکھوں نے دیکھا بادل نے چھاؤں کر لی تھی، بادلوں نے چھاؤں کی، میری آنکھوں کے سامنے سورج کی تپش زیادہ تھی، حضور کے سر پہ آ کر بادلوں نے چھاؤں کی. اور لوگوں میں تو ان کے بادلوں کے چھاؤں میں آنا چاہتی ہوں. میں غریب بے شک ہے، وہ یتیم ہے، لاوارث ہے، ان کا کوئی نہیں، میں اپنے آپ کو ان کے قدموں پہ نثار کرنا چاہتی ہوں. چنانچہ تیاری ہوئی. حضور نے فرمایا میں کیا تیاری کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں. شہنشاہ کائنات ہو، عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے درے یتیم ہو، اور پلے کچھ نہیں. ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن خلدون میں، دیگر کتابوں میں ابو طالب کی یہ الفاظ ہیں او لوگوں آج اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس دھن دولت نہیں، حکومت نہیں، تجارت نہیں،